اسلام کے آنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ہی مدرسہ کا تصور شروع ہوا ہے۔ اسلام کے چند ابتدائی مدارس کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، مدرسہ صحن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا جس پر آپ نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین کے بچے اور عورتیں آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور قرآن کو سنتے تھے۔ کفار مکہ کو یہ ناگوار گزرا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 2، مدرسہ دار ارقم رضی اللہ عنہ۔ ابتدائی اسلام میں کوہ صفا کے دامن میں واقع ابن ارقم کے مکان میں یہ مدرسہ قائم تھا، جس میں 40 صحابہ کرام یعنی مرد اور عورتیں تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ و حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اس کے طالب علم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی جگہ اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں قیام و طعام کا انتظام بھی تھا۔ یہ جگہ دارالاسلام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ مسلمان ہونے والوں کو ایک ایک دو دو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب حیثیت کے پاس بھیج دیتے تھے اور یہ لوگ وہاں رہ کر کھانا کھاتے تھے۔ میرے بہنوئی کے گھر بھی 2 آدمی موجود تھے۔ ایک خباب بن ارد تھے جو میرے بہنوئی اور بہن کے پاس جا جا کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، مدرسہ اخت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور بہن یعنی سعید بن زید اور ام جمیل فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر مکتب قائم تھا، جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور مخالفت اور مار کٹائی تک نوبت پہنچنے کے بعد یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ نمبر 4، مدرسہ مدینہ یا مدرسہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو مدینہ روانہ فرمایا، جہاں وہ مدینہ والوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ نمبر 5، مدرسہ صفہ۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ صفہ کا قیام عہد رسالت میں مدرسہ کے وجود کی نمایاں مثال ہے۔ مدرسہ صفہ میں پڑھنے والے صحابہ کرام جو اہل صفہ کہلاتے تھے، ان کی کل تعداد 400 تک پہنچتی ہے۔ بیک وقت صفہ کے طلبہ کی تعداد 70-80 تک ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مدرسہ کے طالب علم تھے۔ وَكُلُّ مَنْ أَهَلَّ لَكَ سَبَّحَ أَوْ لَبَّى فَلَا